اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے پیغمبر، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ سورہ اعراف کی 199 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول پہلے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان یہ کیا گیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا تھا، اور اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو بڑی مدد ملی تھی اور کفار کا حوصلہ اور ان کی ہمت پست ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے کئی بڑے بڑے سرماؤں کو قتل کیا تھا۔ اس میں سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کے رشتہ دار بھی تھے بدر کے موقع پر جن کو قتل کیا گیا تھا۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے قتل کے بدلے میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، ان کا نشانہ بڑا ہی زبردست تھا، بڑا ہی اچھا نشانہ تھا۔ حضرت ہندہ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ اگر تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو میں تم کو سب سے پہلے تو آزاد کر دوں گی اور اس کے بعد پھر یہ انعامات دوں گی۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کلیجہ نکالا، دل نکالا، کان کاٹے، ناک کاٹی، اور کاٹ کر کے کلیجہ کو چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہیں سکی۔ ناک کا اور کان کا اس نے ہار بنایا۔ جب ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ ہمارے سگے چاچا کی لاش کے یہ حال کیا کفار نے، اور ان کا مسئلہ کر دیا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، لاش بالکل ناقابل شناخت ہو گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ، اس لاش کے جب مسئلے کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ قسم کھائی کہ میں بھی اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، ان کی لاشوں کو اسی طریقے سے مسلح کروں گا، گھوڑے کے ذریعے سے ان کی لاشوں کو رندواؤں گا، اور جو حال میرے سگے چاچا کے ساتھ کیا گیا ہے وہی حال میں ان کے 70 لاشوں کے ساتھ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کی شان کے یہ خلاف ہے۔ پہلی بات تو آپ کے سگے چاچا کو قتل کیا ہے، آپ بھی ایک آدمی کو قتل کر سکتے، لیکن اگر آپ نے درگزر کر دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا تو یہ آپ کی شان کے مطابق ہے، اور اگر آپ نے اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کیا تو پھر یہ ظلم ہوگا، اور یہ کیا ہے، یہ زیادتی ہوگی اور آپ کی شان کے خلاف ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں اعلیٰ اخلاق اور اخلاق فاضلہ کی تربیت دی گئی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ان کافروں کو درگزر کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا مطلب پوچھا کہ آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو بھی اس کا مطلب معلوم نہیں، میں اللہ کے پاس جا کر کے اس کا مطلب میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جا کر کے واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیجئے، آپ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیجئے، رشتہ توڑنے والوں کو آپ جوڑیے اور نہ دینے والوں کو آپ دیجئے، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اخلاق فاضلہ اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن شریعت کے متعلق جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، کسی کا منہ نہیں دیکھ کر کے فیصلہ کرتے تھے، بلکہ جو انصاف کا تقاضا ہوتا تھا اس انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، اس آیت کریمہ کی روشن مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہر موقع پر۔ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے، کفار مکہ کے تمام وہ مجرمین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سالوں تک نہایت ظلم و تشدد کا معاملہ کیا تھا، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا تھا، سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی تھی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، جو بھی ظلم زیادتی کی جا سکتی تھی کفار مکہ نے ظلم زیادتی کی۔ لیکن جب 10 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ 8 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر نہایت ہی فاتحانہ شان کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے تو تمام مجرمین، تمام ظالمین صحن کعبہ میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کے مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مجرموں کو دیکھا، ظالموں کو دیکھا، اور دیکھ کر کے پوچھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنے والا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے بڑے ہی دور اندیش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں اور آپ سے ہم لوگوں کو اچھی امید ہے، اچھی توقعات وابستہ ہے، آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم لوگوں کو آج میں نے معاف کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں، آج تمہارے ساتھ کوئی جرم نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، سب تم لوگ آزاد ہو۔ چنانچہ سب کے سب لوگ آزاد کر دیے گئے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی آزادی ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لے اس کو بھی آزادی ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی آزادی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی آزادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگ جو دشمنان اسلام تھے، اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھائی تھی، ان لوگوں نے دامن اسلام سے وابستہ ہونا قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لڑائی میں پیش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر، کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھ کو جس سے نفرت ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے مجھ کو نفرت ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب اور آپ سے زیادہ پسندیدہ میری نظر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ تھا، اور یہ اسلام جو پھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا، نہیں، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ ہمارے نبی کے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر روشن کیا۔ ایک واقعہ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ مسلمانوں نے قیام کیا، صحابہ کرام پھیل گئے، چونکہ گرمی کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر کے لیٹ گئے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی ادھر ادھر پھیل کر کے آرام کرنے لگے۔ دھوپ تھی، گرمی کا زمانہ تھا۔ ایک کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی درخت سے لٹک رہی تھی، اس تلوار کو اس نے لیا، میان سے اس کو نکالی، اور نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، بیدار ہو گئے،
اور دیکھا کہ دشمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے اور مجھ کو للکار رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف نکلا اللہ، یعنی اللہ مجھ کو بچائے گا۔ وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ بس آپ ہی بچائیں گے، آپ میرے اوپر رحم کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، ایسے جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ اور وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ایک ایسی ذات کے پاس سے آیا ہوں جس کے اخلاق اور جس کا کیریکٹر اتنا بلند ہے کہ میں نے قتل کرنے کی کوشش کی، میں قتل کرنے پر قادر نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی اس نے مجھ کو معاف کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ خطاب کیا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور نیکیوں کی اور بھلائی اور اچھے کاموں کا ان کو حکم دیجئے، اور جاہلوں سے آپ اعراض کیجئے، آپ اس کی طرف توجہ مت دیجئے بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ کوئی کام کرے اور جو ہے آپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کی طرف توجہ مت دیجئے۔ اور بعض علماء نے اس آیت کریمہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ جو بھی مسلمان جو بھی عمل کرے اس کی گہرائی میں مت جائیے، آپ بس سرسری طور پر جو عمل کرے آپ اس کو دیکھیے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ایسا عمل کر رہا، وہ ایسا عمل کر رہا، اس کی گہرائی میں یعنی تجسس مت کیجئے، جاسوسی مت کیجئے، اس کے عمل کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ظاہری طور پر جو بھی نیک عمل کرے اس کو قبول کر لیجئے، آپ اس کے پیچھے مت لگیے کہ تم نے ایسا عمل کیا، تم کو یہ عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس ظاہری طور پر جو عمل کرے اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو قبول کر لیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو رشتہ ناتا توڑے اس سے رشتہ ناتا جوڑنا چاہیے، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور جو نہ دے اس کو دینا چاہیے۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مثال پیش کر کے بتایا کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، نہ دینے والوں کو دینا چاہیے، اور رشتہ ناتا توڑنے والوں کو رشتہ ناتا توڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔